حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اولو العزم میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اولو العزم یعنی عظمت والے انبیاء، یہ 5 ہیں، یعنی یہ جو 5 نبی ہیں یہ تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، ان سے افضل کوئی نہیں۔ پھر ان میں بھی افضل ہے، 5 میں بھی افضل ہے۔ پہلے جو نبی ہیں سب سے افضل وہ آپ کے میرے نبی خاتم المرسلین شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، پہلے نبی، یعنی سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ عظمت والے، جنات انسان تمام مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے فضیلت والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد جو نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جب بھی میرے امام کہتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور کے محتاج ہیں۔ اور اس کے بعد جو نبی ہیں وہ ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد جو نبی ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو 5ویں نبی ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام والسلام آپ کا جو اصل نام ہے ایک تو ہے یشکر، یا آپ کا اصل نام ہے عبد الغفار، اور یہ نوح آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے اور بس یہ دعائیں کیا کرتے تھے میرے مالک و مولا میری قوم مجھ پر ایمان لائے، بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے، یعنی نوحہ معاذ اللہ ماتم پیٹنے کی صورت میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی صورت میں، تو اس وجہ سے آپ کا لقب ہوا نوح۔ ایک قول کے مطابق آپ 126 سال کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور ایک قول کے مطابق 146 سال کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انتقال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل 3 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں 10 قرون کا فاصلہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر قرون سے مراد 100 سال ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال کا فاصلہ، اور اگر قرون سے مراد لوگوں کا آنا جانا ہے تو اب اس سے مراد ہوگا ہزاروں سال۔ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ کتنے سالوں کے بعد تشریف لائے، اللہ ہی خوب جانتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے رسول جو کفار کی طرف بھیجے گئے اور 4تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ موجود ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے، روزانہ سوائے عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے، باقی پورے سال آپ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 363 روزے رکھا کرتے تھے آپ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافت، اور ایک کا نام تھا کنعان۔ کنعان ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ اسی طرح آپ کی ایک زوجہ تھی اس کا نام تھا وائلہ، یہ بھی ایمان لے کر نہیں آئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر کی موجوں میں غرق فرما دیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بیان کریں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اس وقت بت پرستی شروع ہو گئی۔ اچھا بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے 5 افراد تھے جو کہ انتہائی نیک تھے۔ ایک کا نام تھا ودہ، دوسرے کا نام تھا سوعا، تیسرے کا نام تھا یغوث، چوتھے کا نام تھا یعوق، اور 5ویں کا نام تھا نصر۔ یہ بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے متقی تھے۔ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ دیا کہ تم اب نیک بندے سے محروم ہو گئے، لہذا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ جو انتقال کر گئے اللہ کے ولی، تم ایک پتھر کا ان کا ایک مجسمہ بناؤ اور ان کو دن رات دیکھتے رہو، تو یوں تمہاری یاد تازہ رہے گی اور تم اللہ والے سے دور نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں کو یہ وسوسہ سمجھ میں آیا، اور ایک روایت میں آیا کہ شیطان انسان شکل بن کر آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے آگے
ان کو پتھر کا بنا لو اور ان کو نماز میں آگے رکھا کرو. تو لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بہت بری بات ہے, ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں, یہ تو ایسا لگے گا ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر شیطان نے کہا چلو اب مسجد کے پیٹھ پیچھے آپ جو نا ایک مجسمہ بنا لو اور بس تم ان کی صورت بنا لو اور دن رات آ کے دیکھا کرو, گویا کہ ایسے ہی ہے وہ تمہارے سامنے بندہ موجود ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے, یعنی پتھر کی صورت بنا دی ان کی. اب لوگ آتے صرف ان کو دیکھتے اور چلے جاتے. جب یہ لوگ دنیا سے گزر گئے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنائے, جب یہ دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں نے آ کر ان کی پوجا شروع کر دی, یعنی ان کو معبود مان لیا یا پھر ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے طور پہ مان لیا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, اور یوں بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگ پھر چاند کی پوجا کرنا شروع ہو گئے, سورج کی پوجا شروع کرنا ہو گئے, آنکھ کی پوجا کرتے, لوگوں کی پوجا کرتے, عجیب و غریب قسم کے معاملات شروع ہو چکے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا لوگوں خدا کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور یہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیزار ہے, اور اگر تم اسی عبادت میں لگے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا. قوم نے ان کی بات کو جھٹلا دیا, حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ان کو دعوت دیا کرتے تھے تو ایک دفعہ قوم کے افرادوں نے آپ کو لیا اور آپ کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ لوگ سمجھے کہ نوح علیہ السلام انتقال فرما گئے. لوگ چلے گئے وہاں سے. جب آپ علیہ السلام ہوش میں آئے تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا شروع کر. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے تو قوم والے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیا کرتے, اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کرتے تھے, اور آپ کو معاذ اللہ کہتے کہ یہ تو پاگل ہے, نعوذ باللہ, یہ تو کہتے مجنون ہے, اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بسا اوقات لوگ پتھر مارا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو, مگر نوح علیہ السلام ان کی سب باتوں پر صبر کیا کرتے تھے, تحمل سے کام لیا کرتے تھے. اس طرح آپ نے تبلیغ فرمائی, تبلیغ فرماتے گئے. لوگ آپ کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, لوگ بدسلوکی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, مگر آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. پھر قوم نے آپ پر 3 اعتراضات کیے. پہلا اعتراض تو یہ کیا اگر تم اللہ کے نبی ہو, اللہ کے رسول ہو تو ہماری طرح کھاتے ہو, ہماری طرح پیتے ہو اور ہماری طرح تمہارے بچے ہیں, تو لہٰذا ہم تو تمہیں رسول نہیں مان سکتے. تو اس سے پتہ یہ چلا نبی کو اپنی طرح کہنا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ تو کفاروں کا طریقہ ہے, یہ ہماری طرح مثل ہے, یہ ہماری طرح بشر ہے. یہ کہنا یہ معاذ اللہ یہ تو کفار کا طریقہ ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں انہی میں سے چند ایک افراد ایسے اٹھے کہ انہوں نے کہا نبی تو ہماری طرح ہے, نبی کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, نبی ہمارے کیا مختار ہو, نبی کو تو معاذ اللہ اپنا خود اختیار نہیں. یہ باتیں ساری کی ساری گمراہیت پر مشتمل ہے اور ایسا شخص مسلمان ہو سکتا نہیں ہے, ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح آج لوگ علماء کرام کو بھی اسی سمجھتے ہیں, بھائی ہماری طرح کھاتے, ہماری طرح پیتے, ہماری طرح جاب کرتے. یہ یاد رکھیے گا اگرچہ تمہاری طرح کھانا ہے, تمہاری طرح پینا ہے, تمہاری طرح جاب ہے, مگر ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. دیکھو نوٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کاغذ کا ہوتا ہے اور جو عام کاغذ ہوتا ہے وہ بھی کاغذ ہی ہوتا ہے, مگر دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. قرآن پاک بھی کاغذ کا ہے مگر اس کی اہمیت ایک مسلمان سے پوچھو, اس کے پیچھے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جائیں گی, جنگیں ہو جائیں گی, اس کے پیچھے لوگ اپنی اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. اور اگر لوگ صفوں کو پھاڑے, کسی کاپی کو پھاڑے, کسی عام کتاب کو پھاڑے تو وہ بولیں گے بھائی تو نارملی بات ہے, اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مگر قرآن پاک کو اگر کوئی پھاڑے گا معاذ اللہ تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا, جان بوجھ کے اگر کوئی پھاڑے گا, اور اس کے پیچھے بڑی بڑی جنگیں ہو جائیں گی. تو میرے پیارے بھائیوں اسی طرح
علماء کرام بظاہر اگرچہ کھاتے ہیں پیتے ہیں مگر ان کا مقام و مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے. اسی طرح مسجد کے ائمہ کرام ہو گئے، مسجد کے امام ہو گئے، مسجد کے مؤذنین ہو گئے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ان کو ہرگز کوئی بندہ ایسا نہ سمجھے یہ تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح محتاج ہے، بس اوقات یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے. نہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت ہی ان کا مقام و مرتبہ پتہ لگے گا. جب بچے پیپر دے رہے ہوتے ہیں اس میں جو نکمے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کامیاب بچے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مگر جب رزلٹ پتہ لگتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کامیاب کون ہے نکما کون تھا. بظاہر دیکھا جائے سب برابر ہیں، بچے سب برابر ہیں، مگر جب اعزاز ملتا ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہے 99 نمبر لانے والا، یہ ہے ماشاءاللہ سارے کے سارے اسباق تیار کرنے والا، یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے درمیان بہترین طالب علم. اسی طرح پتہ لگے گا کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور علماء کرام کا مقام و مرتبہ کیا تھا. اسی طرح ہمارے مسجد کے امام صاحبان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. آج یہ بات مطلب کہنی پڑتی ہے کہ لوگ ایس ایچ او کا نمبر تو بڑے فخر سے رکھتے ہیں اپنے موبائلوں میں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایس ایچ او کا نمبر ہے، ہمارے پاس فلاں بدماش کا نمبر ہے، ہمارے پاس فلاں بندے کا نمبر ہے جس کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، وہ زمانے بھر کا بدماش ہے، اس کی چلتی ہے. مگر نہیں رکھتے تو امام کا نمبر نہیں رکھتے، مسجد کے امام کا نمبر نہیں رکھتے، نہ اس کو کوئی فخر کرتے. ارے بھائی حقیقی ہیرو یہی ہے، خدا کی قسم میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. امن جو قائم ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. دنیا میں جو امن قائم ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہے. دنیا میں جو ترقی ہے وہ اولیاء اللہ سے ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندے کی برکت سے 40 گھروں کی حفاظت فرماتا ہے، 40 گھروں کی حفاظت فرماتا ہے. دیکھیں بہت ساری آفتیں ہوتی ہیں، بلائیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی ٹل جاتی ہیں. یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ نیکیوں کی برکت سے ہوتا ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا بھائی یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اگر کوئی ہوتا نبی اللہ کا رسول ہوتا تو وہ کوئی فرشتے کی صورت میں آتا. اور پھر دوسرا قوم نے اعتراض یہ کیا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اگر کوئی مالدار ہوتا ہم میں تو سمجھ میں آتی سارے مسکین غریب موجود ہیں آپ کے پاس تو. اور تیسرا قوم نے یہ اعتراض کیا کہ نوح علیہ السلام کے پاس نہ ہی کوئی دولت ہے، نہ ہی کوئی ثروت ہے، اور نہ ہی کوئی عہدہ ہے، اور نہ ہی کوئی ریاست ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو بڑا پیارا جواب دیا. آپ علیہ السلام نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ میں تمہاری طرح کھاتا ہوں پیتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو ایسا ہی اتارا، میرے کو ایسے ہی اتارا، کیونکہ میں اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہوں. میں فرشتوں کی طرف بھیجا نہیں گیا، میں جنات کی طرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کو ہی ہدایت کے واسطے بھیجا، انسان کے واسطے انسان ہی کو ہدایت یافتہ بھیجا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے جنات کو بھیجتا تو ویسے ہی لوگ جنات کی شکل نہیں دیکھ سکتے. ہاں جنات کے متعلق آتا ہے لوگ انسان جو ہے جنات کی اصل شکل نہیں دیکھ سکتے، اگر وہ دیکھیں گے تو مر جائیں گے. اور ویسے ہی لوگوں کو جنات کے نام سے صرف خوف آتا ہے. اب جب اصل میں جنات آئے گا تو لوگ کیا خاک اس سے نماز سیکھیں گے، اس سے ہدایت کا کیسے پکڑیں گے، اس سے ہدایت، اس سے تو لوگ بھاگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا، مگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. بہرحال پھر آپ نے دوسرے سوال کا یہ جواب دیا، فرمایا یہ جو تم نے کہا کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے، اصل بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. اور اگرچہ بظاہر میرے ساتھ لوگ جو ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا کہ تم غریب تھے یا امیر تھے. اللہ تعالیٰ اس پر پوچھ گچھ فرمائے گا کہ تم نے ایمان قبول کیا یا نہیں کیا، تم نے ہماری عبادت کی یا نہیں کی. یہ تم سے پوچھا جائے گا، تم اس چیز کے مکلف نہیں ہو کہ تم مالدار ہو یا غریب ہو. پھر آپ نے تیسرا جواب یہ ارشاد فرمایا، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی دولت ہوتی، آپ کے پاس کوئی ثروت ہوتی، آپ کے پاس کوئی ریاست ہوتی. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے کب کہا کہ میرے پاس دولت ہے، میں نے کب کہا کہ میرے پاس ریاست ہے؟ ہاں میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں،
مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں نے تو کبھی کہا نہیں کہ میرے پاس دولت ہے، اور تمہارا کہنا ہی فضول ہے کہ میرے پاس دولت ہے۔ تو لہٰذا آپ نے نوح علیہ السلام نے قوم کو اس طرح سمجھایا، مگر قوم آپ کی بات نہیں مان سکی۔ نوح علیہ السلام نے میرے پیارے بھائیوں پتہ کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ 950 سال۔ کتنے سال؟ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی اپنی قوم کو۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور یوں آپ نے 910 سال اس کے بعد سے 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کے ہاتھوں صرف اور صرف تقریباً 72 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، 72 کے قریب مسلمان ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اے نوح اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا اب تم ایک کشتی بناؤ اور پھر کشتی کے ساتھ اپنے تمام مسافرین کو سوار کر لو جو تم پر ایمان لائے، اور اب ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اپنے ہی ہاتھوں سے مجسمے بناؤ گے اور ان کو پوجو گے، چاند ستاروں کی پوجا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت کا عذاب پیش فرمائے گا۔ تو قوم نے کہا، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، ہم تم پر پتھر برسائیں گے، تم یہ باتیں مت کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرا حامی و ناصر میرا خدا تبارک و تعالیٰ ہے، پاک پروردگار میرا حامی و ناصر ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اب جناب نوح علیہ السلام نے ساگ کی لکڑی کا پودا جمایا، اور ایک روایت کے مطابق 20 سال تک اس کو پروان چڑھایا، اور ایک روایت کے مطابق 100 سال تک آپ نے اس کو پروان چڑھایا، 100 سال تک۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور میں بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی۔ بچہ جو ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، بچہ 250 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا۔ پہلے کی عمریں 1000 سال، 800 سال، 500 سال، 600 سال ہوا کرتی تھی، اتنی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اب ایک کشتی بنائی، اور کشتی میں تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ تم نے اس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ یہ کشتی جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 300 گز تھی، اور اس کی چوڑائی 50 گز تھی چوڑائی، اور اس کی اونچائی 30 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھے۔ پہلی منزل میں جو حشرات الارض ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، ان سب کے ایک ایک جوڑے کو جمع کر لیا گیا، اور دوسری منزل پر جو درمیانی قسم کے جانور ہوتے ہیں، جو چوپائے کہلاتے ہیں، چرند کہلاتے ہیں، پرند کہلاتے ہیں، جیسے کہ بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اور پھر اسی طرح پرندوں کے ایک ایک جوڑے کو آپ نے بیچ والی منزل میں رکھا۔ اور تیسری منزل میں آپ جو 80 مسلمان تھے، 72 تو باہر کے لوگ تھے اور 8 آپ کے اپنے گھر کے لوگ تھے، حام، سام، یافس، یہ 3 افراد اور ان کی تینوں کی زوجائیں، یہ کل 6 افراد ہو گئے، اور ایک آپ تھے اور آپ کی ایک زوجہ تھی۔ یہ 8 لوگ آپ کے گھر والے تھے، یہ ایمان لے کر آئے۔ آپ نے یہ 3 منزلہ کشتی بنا لی۔ اب ہو سکتا ہے میں کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہر جانور کا جوڑا رکھ لیا، وہ کیسے بھائی؟ یا تو جانور ہاتھ میں بھی نہیں آ پاتے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معجزہ دیا گیا تھا، یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، تو اس کو بھی مان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے کو سلامت رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مسلمانوں کا قافلہ اوپر والی تیسری منزل پر، درمیانی میں چوپائے آ گئے، پرندے آ گئے، اور تیسری میں حشرات الارض آ گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک دریا میں موجیں مارتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اوپر ذلت کا عذاب بھیجا۔ آپ کا بیٹا کنعان جو کہ کشتی کے کنارے پر موجود تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو صدا لگائی، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، مجھے تمہاری کشتی کی کوئی ضرورت نہیں، میں پہاڑیوں کی چوٹی کا سہارا لے لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، یعنی وہ تو منافق ہے، وہ تو غیر مسلم ہے۔ اسی طرح آپ کی زوجہ وائلہ، آپ نے اس کو بھی کہا کہ تم کشتی میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو وائلہ نے کہا، نہیں میرے کو کوئی ضرورت نہیں،
تم معاذ اللہ مجنون ہو، تم پاگل ہو، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کری۔ نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہے اور آپ کے ساتھ مسلمان ہیں اور جناب والا حشرات الارض ہیں، چوپائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زور کا عذاب بھیجا، جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دے دیا کہ وہ پانی برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بادل آ پڑے اور زبردست قسم کا برسات شروع ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے چشمے بہا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین نے اپنے چشمے بہا دیے، یہاں سے زمین سے پانی اٹھتا، اوپر سے پانی آتا، بارش کا پانی آتا، اور دونوں پانی مل گئے، اور ان پانی کی چوٹائی، ان پانی کی اچھال اور ان پانی کی موجیں پہاڑوں سے ٹکراتی، حتیٰ کہ پوری دنیا میں سیلاب آ گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس سیلاب میں چلتی رہی اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے چل اور اللہ کے حکم سے ٹھہر جا، اللہ کے حکم سے ٹھہر جا۔ وہ کشتی چلتی، مسلمان ان کے ساتھ تھے۔ پھر جناب والا 10 محرم کو جودی پہاڑی کے اوپر وہ کشتی ٹھہری، جودی پہاڑی پر وہ کشتی ٹھہری۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اترے اور آپ نے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ جب ہی مسلمان 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب ہم 10 محرم آئے تو 9 محرم کا بھی روزہ اس میں ملا لیا کریں، کیونکہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے جب فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات بخشی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی قوم کو بھی نجات بخشی ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی جب پہاڑی پر جب ٹھہری، پھر آپ کی قوم نے شکر ادا کیا اور پھر آپ نے بقیہ زندگی بسر فرمائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ایک قول کے مطابق آپ نے 1050 سال دنیا میں بسر فرمائے، اور امام علیہ سنت ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 1600 سال دنیا میں بسر فرمائے، 1600 سال دنیا میں بسر فرمائے۔ اور جب اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ سے کہا کہ اے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی، اے مستجاب الدعوہ نبی، بتائیے کہ آپ نے اپنی عمر کو کیسے پایا ہے، یعنی 1600 سال یا 1050 سال کیسے پائے آپ نے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور ایک دروازے سے نکل گیا، ایک دروازے سے داخل ہوا اور ایک دروازے سے نکل گیا میں۔ اسی طرح آپ کا جو گھر تھا وہ ایک جھوپڑی تھی، چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ آپ کی عمر مبارک اتنی طویل اور آپ نے چھوٹی سی جھوپڑی بنائی ہے، تو آپ نے فرمایا جس کو ان قریب دنیا سے جانا ہو اس کے لیے یہ جھوپڑی کافی ہے۔ یوں نوح علیہ السلام سے بقیہ زندگی چلی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی جب 3 بیٹے تھے، انہی سے پوری امت کو چلایا، حتیٰ کہ جو نبی آئے، جو رسول آئے، جو پیغمبر آئے، جو صالحین آئے، جو افراد ہے، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، حام سام حافظ انہی سے ہوئے۔ باقی سے جو باقی مسلمان تھے 72 کے قریب، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ اولادوں کو نہیں چلایا بلکہ ان سے چلایا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر صبر کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی نجات پا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو نبی کا ساتھ دے گا وہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت بھی اپنے نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ آخری بات یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ نیکی کی دعوت کو تکبر کے ساتھ سننا، بے دہانی کے ساتھ سننا، اور پھر یہ کہنا کہ نبی تو ہماری طرح ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نوح علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بقیہ زندگی بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔